اے امیر شام تیری چاہو منزلت کو سلام، جو تیرے نام سے جلتے ہیں ملحد و زندیق، ان کو خدا کے غضب سے ڈرا کے چھوڑوں گا، تیرے نام کا ڈنکا، تیرے نام کا ڈنکا پوری دنیا کے اندر بجا کے چھوڑوں گا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی جلیل القدر صحابی تھے، ان کی شان، ان کی عظمت بلند و بالا تھی۔ حضرت امیر معاویہ قاتل وحی تھے، جن میں خشیت الہی، خوف الہی، اطاعت الہی، تقوی، پرہیزگاری، امانت داری، دیانت داری، دلائی، بصیرت، ملکہ اور تحمل مزاجی، ٹھاٹ باٹ، شان و شوکت کے ساتھ رہنے والے، چلنے میں، پھرنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، بولنے میں انتہائی متانت اور بردباری۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی ہے، وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ۔ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ، جو اسلام میں سبقت کرنے والے تھے، جو اسلام میں پہل کرنے والے تھے، جو ہجرت کرنے والے تھے، جو مدد کرنے والے تھے، اور وہ کون لوگ تھے؟ مہاجرین اور انصار تھے۔ یاد رکھیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مہاجرین اور انصار میں سے نہیں تھے، بلکہ تیسری قسم کے سردار تھے۔ صحابہ کے مراتب میں سے سب سے پہلا مرتبہ ان صحابہ کا جو فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے، ان کے بعد ان صحابہ کو فضیلت حاصل ہے جو عمرۃ القضاء کے موقع پر موجود تھے۔ پھر ان تمام میں سے ان صحابہ کو فضیلت حاصل ہے جو بدر کے مقام پر موجود تھے۔ پھر ان تمام میں سے ان صحابہ کو فضیلت حاصل ہے جو عشرہ مبشرہ ہیں۔ ان عشرہ مبشرہ میں سے ان صحابہ کو فضیلت حاصل ہے جو خلفائے راشدین ہیں۔ پھر خلفائے راشدین میں سے حضرت ابوبکر صدیق کا نمبر پہلا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر دوسرا ہے، حضرت عثمان ذو النورین کا نمبر تیسرا ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا نمبر چوتھا ہے۔ یہ ترتیب ہے۔ تو یاد رکھیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ عمرۃ القضاء کے موقع پر موجود تھے، نہ بدر کے شرکاء میں سے تھے، نہ احد کے شرکاء میں سے تھے، نہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے، نہ خلفائے راشدین میں سے تھے۔ تو میرے دوستو، قرآن کیا کہتا ہے؟ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی رضاعت کا اعلان کیا، جو اسلام میں سبقت کرنے والے تھے میں ان پہ بھی راضی ہوں، جو ہجرت کرنے والے تھے ان پہ بھی راضی ہوں، جو نصرت کرنے والے تھے ان پہ راضی ہوں۔ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، جو ان مہاجرین اور انصار صحابہ کی اتباع کرنے والے تھے میں ان پہ بھی راضی ہوں۔ تو میرے دوست، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ حضرت امیر معاویہ کو ہادی بنا، مہدی بنا، ان کو رہنمائی کرنے والا بنا، ان کو ہدایت یافتہ اور لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا۔ ایک اور دعا، اللہم علمہ بالکتاب، اللہم علمہ بالحساب، واقعہ بالعذاب۔ اے اللہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کا علم دے، حساب کا علم دے، اور ان کو قیامت کے عذاب سے بچا۔ یہ دعائیں کون کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کن کے لیے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ ایک دعا
امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے یہ کی اللہم مکن لہو فی البلاد، اے اللہ حضرت امیر معاویہ کو زمین پر سلطنت عطا فرما، اے اللہ امیر معاویہ کو اس زمین پر سلطنت عطا فرما، اس زمین پر حکومت عطا فرما۔ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کو مخاطب کر کے کہا یا معاویہ اذا ولیت فی الارض، جب تو اس سرزمین پر متولی بن جائے فتقی، اللہ سے ڈرتے رہنا، وعدل اور عدل و انصاف کرتے رہنا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس دنیا پر سلطنت عطا فرمائیں گے، مجھے اللہ تعالیٰ اس دنیا پر حکومت عطا فرمائیں گے۔ پھر مجھے اس بات کا احساس ہوا، پھر مجھے اس بات کا فکر ہوا اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس عہدے پہ بٹھا دیا، اس منصب پر بٹھا دیا، مجھے حکومت دے دی، مجھے سلطنت عطا فرما دی، تو میرے لیے یہ بہت بڑی آزمائش ہوگی کہ میں اس فرض منصبی کو پتہ نہیں پورا کر سکوں گا یا نہیں۔ تو یاد رکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سچ ثابت ہوا۔ اللہ رب العزت نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس دنیا پر حکومت عطا فرمائی۔ کعبہ کے رب کی قسم، حضرت ابو بکر صدیق کا دور آیا تو حضرت ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں 11 لاکھ مربع میل پر حضرت ابو بکر صدیق نے اسلام کا پرچم لہرایا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا۔ جب حضرت عثمان ذو النورین کا دور خلافت آیا، اس نے 44 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا۔ جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا دور آیا تو یہ فتوحات کا سلسلہ کچھ عرصہ کے لیے رک گیا تھا۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 64,65,000 مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرا کر اس نے اپنی ذمہ داری کا حق ادا کر دیا۔ حضرت امیر معاویہ نے اپنی ذمہ داری کا حق ادا کر دیا۔ حضرت امیر معاویہ نے آدھی دنیا کو فتح کر کے پوری دنیا کے اندر اسلام کی عظمت کو بلند کر دیا۔ اور اسی طرح ایک موقع پر حملہ کرنا تھا، کسی جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کی جماعت نے ایک جگہ پہ حملہ کرنا تھا۔ اس مجلس کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی تھے، حضرت عثمان ذو النورین بھی تھے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی تھے، اور بھی بہت سارے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ ادعو معاویہ، معاویہ کو بلاؤ۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے کہا اے معاویہ، آپ بڑے جنگجو ہیں، آپ بڑے چست ہیں، آپ بڑے چلاک ہیں، آپ بڑے ہوشیار ہیں، ہم نے حملہ کرنا ہے، آپ اپنی رائے دیں ہم دشمن پر کس جگہ سے اور کیسے حملہ کریں۔ تو میرے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، خلفائے راشدین موجود ہیں، اور صحابہ کی موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کو بلا کر ان سے رائے لی۔ بعد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا۔ یہ اعزاز بھی حضرت امیر معاویہ کو حاصل ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اپنی بہن کے گھر آئے اور باتیں کرنے لگے. حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسرے سے باتیں کر رہے گئے, گپ شپ کر رہے گئے, ہنس رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین ام حبیبہ کی طرف دیکھا اور ان سے سوال کیا, اے ام حبیبہ کیا آپ کو اپنے بھائی سے پیار ہے؟ تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جی مجھے معاویہ سے پیار ہے, جس طرح ایک بہن کو بھائی سے پیار ہوتا ہے مجھے اس سے بڑھ کر معاویہ سے پیار ہے. تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ذرا توجہ کرنا, اے ام حبیبہ آپ کو معاویہ سے پیار ہے, مجھے بھی معاویہ سے پیار ہے, خدا کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے رب کو بھی معاویہ سے پیار ہے. اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا فرمائی, یا اللہ جو آدمی حضرت سیدنا امیر معاویہ کے مقابلے کے اندر آئے ان کو نیست و نابود کر دے.